پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ بار بار ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ اب آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ میرا پروگرام جو ہو اس میں گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسٹوری رکھنے جا رہا ہوں وہ کراچی کے ساحل پر جو ہے وہ مردہ مچھلیوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا ساحل اسے ہم کوشش کریں، اگر ہمارے فشری ڈپارٹمنٹ، وزیر اعلیٰ، وفاقی حکومت، ہم سب مل کے اگر کوشش کریں تو کراچی کا جو ساحل ہے وہ بہت خوبصورت بن سکتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ کراچی کا ساحل خوبصورت بنے۔ اچھا دیکھیں، جس کو جو وزارتیں دیتے ہیں، یہ اگر وہ ہوتا وکیل ہے تو اس کو دیتے ہیں وزارت داخلہ کا قلمدان، کوئی ہوتا ڈاکٹر ہے تو اس کو جو ہے وہ مختلف کوئی اس سے بالکل اگینسٹ اس کے محکمہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جو بندہ جس کام میں وہ مہارت رکھتا ہے، ماہر ہے، اگر اس کو اس جاب پہ لگائیں، رائٹ جاب پہ، تو میرے خیال سے وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بس سارا کا سارا سسٹم چل رہا ہے، سب سسٹم چل رہا ہے سندھ حکومت میں۔ اللہ پاک ان کو عقل دے، اللہ پاک ان کو صبر دے، اللہ پاک ان کو سمجھ دے، صبر کے ساتھ سمجھ بھی دے۔ تو یہ گزشتہ 3-4 روز سے جب سے یہ طوفانی بارشوں کا جو ہے وہ سلسلہ ہے اور سمندری طوفان جو ہے وہ سن رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے، لیکن اب اس کا جو رخ عمان کی طرف ہو گیا، بلوچستان کے ساحلوں سے، اور ساحلی پٹی پہ جاتے جاتے اس کا جو ہے وہ اثر بہت کم ہو جائے گا۔ تو اس سمندری طوفان کے موجودگی میں کراچی کے جو ساحل پر جب سمندری لہروں میں جب بہت زیادہ تلاطم ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ چھال ہوتی ہے، اچھال ہوتا ہے، تو یہ جو مچھلیاں ہیں ان میں خاص طور سے بوئی اور دوسری مچھلیاں جو ہیں وہ تقریباً ساحل کے قریب چلتی ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں ساحل پہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا دور چلی جاتی ہیں، لیکن ہوتی ہے ساحل پہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو بوئی مچھلی اور دیگر جو ساحلی پٹی پہ جو چلتی ہے، اس کو لوگ جو ہے شکاری تگاڑے سے بھی اس کا شکار کرتے ہیں، اور یہ کافی جو ہے وہ تعداد میں پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو حصول روزگار بھی اسی سے ہے، اور وہ روزی روٹی بھی انہی کی مچھلیوں سے، ہوڑا چلاتے ہیں، لانچوں پہ جاتے ہیں، تو ان کا بھی یہ کاروبار متاثر ہوا ہے 3-4 دن سے۔ جب یہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ یہ سمندری طوفان آنے کا خدشہ ہے، تیز ہواؤں کے ساتھ، جھکڑ کے ساتھ جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، بارشیں تو ہوئی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ باران رحمتی ثابت ہوئی ہیں، باران زحمت نہیں ہوئی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی والوں پہ مولا کا بڑا کرم ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو مچھلیاں آئی ہیں جیسے ہی 3-4 روز سے یہ آ رہی ہیں ساحل پر، پورا ساحل جو کیماڑی سے لے کے اور بہت دور تک علاقے جو ساحلی پٹی ہے اس پر یہ مردہ مچھلیوں کی جو ہے لائن لگ گئی ہے، چھوٹی بڑی مچھلیاں وہاں پر جو ہے وہ مری پڑی ہوئی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اگر نہیں اٹھائی جائیں گی تو یہ ساحل پہ سڑ جائیں گی، بدبو ہوگی، اور یہ واپس جو ہے اس میں واپس جو سمندر میں چلی جائیں گی، تو اس سے سمندری آلودگی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اچھا، سمندری آلودگی میں اضافے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس سلسلے میں ہمارے جو فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے جو کوآرڈینیٹر ہیں حسن علی بھٹی صاحب، ہماری ان سے بات ہوئی ہے کراچی نیوز ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مچھلیاں جو مر رہی ہیں کراچی کے ساحل پہ، یہ جو لیاری ندی سے اور جو اطراف کے علاقے سائڈ ایریا سمیت پورے علاقے میں جو یہ فیکٹریز ہیں، ان کا جو زہریلا فضلہ، کیمیکل زدہ جو پانی ہے اور فضلہ ہے، یہ ڈائنگ فیکٹریز ہیں، اس میں ظاہر ہے سارا زہر استعمال ہوتا ہے، کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور وہ جو ہے وہاں سے ندی کے ذریعے، لیاری ندی کے ذریعے یہ سارا پانی سمندر میں جو ہے وہ جا گرتا ہے۔ اچھا، اس پہ جو ہے وہ سب کے پیسے بندھے ہوئے ہیں، سندھ حکومت اور سائیں سرکار میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سسٹم سے چلا رہے ہیں، ایسی کہ تیسی میں جائے جو ہے وہ لوگ مرتے ہیں تو مریں، مچھلیاں مرتی ہیں تو مریں، اور جو بھی ہوتا ہے ان کو ان کے پیسے دہاڑی ملنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو حسن علی بھٹی صاحب ہیں، یہ جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو لیاری ندی کا جو فضلے والا پانی ہے، کیمیکل زدہ پانی ہے، یہ زہریلا جو کیمیکل والا پانی ہے، یہ جب آیا ہے ندی کے ذریعے سمندر میں گرا ہے، تو وہاں پر مچھلیوں کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہے۔ اچھا، میں بتاؤں، کیونکہ یہ ندیوں سے جو زہریلا پانی گیا ہے، تو وہ جب ہوا تیز چلی ہے، سمندر میں جب تلاطم ہوا ہے، تو یہ مچھلیاں کونے پہ آئی ہیں، اور جب وہ ساحل پہ آئی ہیں
تو یہ سانس لینے کے لیے اوپر اٹھتی ہیں، اپنا سانس لیتی ہیں، پھر پانی میں، پھر سانس لیتی ہیں، پھر پانی میں. تو جب یہ سانس لینے کے لیے اٹھی ہیں تو وہی سانس ان کی آخری سانس ثابت ہوئی، کیونکہ کونے پہ زہریلا فضلہ جو ہے وہ پانی کیمیکل والا وہ ڈالا گیا تھا، وہ بہہ رہا تھا، سارا جو کیمیکل شدہ پانی آ رہا تھا لیاری ندی کے ذریعے فیکٹریوں کا، وہ ان کے منہ میں حلق میں گیا ہے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ باعث ہے، ان کی موت کا باعث بن گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ مچھلیاں جو ہے وہ مر گئیں. اچھا، یہاں سے غیر مقامی جو افغانی ہیں بہت سارے، وہ مچھلیاں اٹھا کے بھی لے جا رہے ہیں، گزشتہ 3-4 روز سے مسلسل تھیلے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. کراچی میں مختلف علاقوں میں جو ہے یہ بیچ رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں جو کہ اچانک سے نمودار ہوتے ہیں، ان کی یہ جہاں ڈھونڈتے ہیں چوری کا مال مل جائے، جہاں پر بھی اب یہ مچھلیاں ہیں تو لے جا رہے ہیں، لے جا کے جو ہے وہ بیچنے کی کرتے ہیں. اور کراچی کے شہریوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو کہ مچھیرے نہیں ہیں، جو کہ سالہ سال سے مچھلی نہیں لگاتے ہیں، ان سے مچھلیاں ہرگز نہ لیں، ہرگز نہ لیں. یہ وہی زہریلے پانی سے مری ہوئی مچھلیاں ہیں، جب آپ کھائیں گے تو آپ اور آپ کے بچوں کے جو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو خدا را اس کو روکیے گا. اچھا، اس میں جو ہے وہ ماحولیات کا جو محکمہ سندھ ہے اور انوائرمنٹ کا جو محکمہ ہے، انوائرمنٹ تو تباہ ہو گیا. انوائرمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انڈیکس کہاں سے کہاں آ گیا، کراچی کا. لیکن انوائرمنٹ کے جو آفیسرس ہیں وہ خوب پیسے کما رہے ہیں. یعنی کہ جو اگر کچرا اٹھانے والے لوگ ہیں، ڈمپ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے لاکھوں میں رشوت لی جاتی ہے. اب یہ ساحل پہ جو فضلہ آتا ہے، ان فیکٹریز سے لاکھوں کروڑوں روپے یہ لوگ رشوت لیتے ہیں. اچھا، یہ انوائرمنٹ کا محکمہ اتنا سائلنٹ ہے کہ ماحولیات کو تباہ بھی کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور پیسے بھی بنا رہے ہیں، کروڑ ارب پتی بن گئے. اچھا، ان کے جو مشیر ابھی لگائے سندھ گورنمنٹ نے، وہ نجمی عالم صاحب کو لگایا. نجمی عالم ایک اچھے نوجوان ہیں کراچی کے، ان کو یہ محکمہ دیا ہے. تو انہیں تو خیر یہ جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں فشرمین جو سوسائٹیز میں مختلف افسر ہیں، وہ تو ان کو خیر ماموں بنا ہی رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ معاملے کو اگر اس کو روکا اور فشریز کو صحیح کرنے کی کوشش کی، تو ہو سکتا ہے ان کو بھی تبدیل کرا دیا جائے، کیونکہ وہ اتنا پیسہ انوالو ہے فشریز میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کا تصور ہے. اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا کیس اسٹوریاں کی ہیں، جب وہاں پر غبن اور گھپلے ہوئے نکلے تھے، اور نیب نے وہاں انکوائریاں کی تھیں اور پکڑ دکڑ ہوئی تھی، اربوں کھربوں روپے کا کرپشن جو ہے وہ وہاں پر نکلا تھا، اور اس میں ان لوگوں نے جو ہے وہ خوب مال بنا کے جو ہے یہ بیٹھ گئے تھے. اچھا، نیچے سے لے کے اوپر تک کو یہ پیسے دیتے ہیں. اب میں بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو مری ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں، اس سے جو ہے وہ جو مری ہوئی مچھلیاں جو ہے، اس سے مرغیوں کا فیڈ بنتا ہے. مری ہوئی مچھلیوں سے جو مرغیوں کو فیڈ دیا جاتا ہے، جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے میں جو ہے مرغی تیار ہو جاتی ہے، تو وہ اسی کا فیڈ ہوتا ہے، یہ جو مردہ مچھلیاں ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ زہریلی مچھلیاں، یہ زہر سے ہلاک ہونے والی مچھلیاں، ان کا جب فیڈ بنے گا، یہ مرغیوں کے جو بچے یعنی چوزے جب کھائیں گے، اور جب یہ مرغیاں بنیں گی، جب کٹنے کے لیے تیار ہوں گی دکانوں پہ آ کے، تو وہ گوشت اگر کراچی کے شہری کھائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت صحت مند ہوں گے، ان کی صحت و توانائی بہت ہی وہ ہوگی، تباہ کن ہوگی. نہیں، ان کی صحت، ان کی اور ان کے بچوں کی صحت. تو مرغیاں جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ مرغی کھانے سے بھی جو ہے احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہی سارا کا سارا جو زہریلے مادے سے مری ہوئی جو مچھلیاں ہیں، جس کا فیڈ بنے گا اور یہ مرغیوں کو کھلائی جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ماحولیات کو جو تباہ و برباد لوگ کر رہے ہیں، ان سے تو ہمیں نمٹنا ہی ہوگا. کراچی کے ساحلی پٹی کو جو برباد کر کے رکھ دیا گیا، محکمہ ماحولیات اور انوائرمنٹ کے جو افسران ہیں، ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اینٹی کرپشن کو بھی پوچھنا ہوگا، اور ان کے خلاف نیب نے بھی کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں یہ جس طرح سے کراچی میں جو ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کو برباد کر رہے ہیں، ان کے گرد تو آئینی شکنجے سے جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا ہوگا اور انہیں گرفتار کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ امتیاز شاہ. پاکستان زندہ باد.